نجاسات اور پاک چیزوں کا نجس ہونا۔ دنیا میں ہر چیز پاک ہے سوائے پیشاب، پاخانہ، منی، مردار، خون، کتا، سور، کافر، شراب اور جو کی شراب کے۔ نجاسات کو مکمل طور پر پہچاننے کے لیے ہم انہیں چند گروہ میں بانٹ کر تحقیق کریں گے۔ الف، وہ چیزیں جو ہر مورد میں نجس ہیں، مثلا کتا، سور، شراب، جو کی شراب اور کافر۔ کتے اور سور کے بدن کے تمام اجزاء نجس ہیں، البتہ دریائی کتا اور سور پاک ہوتا ہے۔ شراب، جو کی شراب اور ہر مست کر دینے والی سیال نجس ہے، البتہ الکحل، صنعتی اور آب جو پاک ہیں۔ کافر اسے کہا جاتا ہے جو خدائے واحد کے وجود یا پیغمبروں کی نبوت کا انکار کرے یا ائمہ طاہرین علیہم السلام سے دشمنی رکھے اور انہیں گالیاں دے۔ کافر کا بھی پورا بدن نجس ہوتا ہے۔ دوسرا گروہ جو خون، منی اور مردار کو شامل ہے، صرف انسان اور ان حیوانات کے نجس ہوتے ہیں جو خون جہندہ رکھتے ہوں۔ خون جہندہ سے مراد یہ ہے کہ اگر بدن کی کوئی نس کٹ جائے تو خون جوش مار کر اچھل کر نکلے۔ اس بنا پر سانپ، مچھلی، گھو، تمام حشرات اور وہ تمام حیوانات جن کی رگ کٹنے سے خون جوش مار کر نہیں نکلتا، نہ صرف یہ کہ ان کا بدن پاک ہے بلکہ مرنے کے بعد ان کا مردار بھی پاک ہے۔ واضح رہے کہ مردار اس حیوان کو بھی کہتے ہیں جو خود سے مر گیا ہو یا پھر اسے غیر شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہو۔ اسی طرح اگر بدن کے روح والے اجزاء زندہ حیوان کے جسم سے جدا ہو گئے ہوں تو وہ بھی مردار کے حکم میں ہیں، جیسے زندہ انسان کی انگلی یا گوسفند کے دل کے قریب کی چربی۔ لیکن بدن کے اجزاء جیسے بال، ناخن اور کھال جو مر گئی ہے وہ پاک ہے۔ تیسرا گروہ جس میں پیشاب اور پاخانہ شامل ہے، وہ صرف انسان اور ان حرام گوشت حیوانات کا نجس ہے جو خون جہندہ رکھتے ہوں۔ اس بات کو مزید واضح کرنے کے لیے ضروری ہے کہ حلال گوشت جانوروں کو پہچانیں، لہٰذا دریائی اور سمندری حیوانات میں سے صرف چھلکے والی مچھلی اور جھینگا حلال ہے۔ بطخ، چکور اور تمام وہ پرندے جو اڑتے وقت پر زیادہ مارتے ہیں اور پھیلائے کم رکھتے ہیں یا ان کے حلق اور معدے کے درمیان کی تھیلی، سنگدانہ اور پنجے کی پشت پر کانٹا ہو، وہ حلال گوشت ہیں۔ ہدہد، ابابیل اور دارکوب مکروہ ہیں۔ تمام شکاری پرندے جیسے کہ کوا، مور، چمگادڑ اور تمام وہ پرندے جو پنجوں سے شکار کرتے ہیں حرام گوشت ہیں۔ انڈے کا حکم خود ان کے حکم کے تابع ہے، یعنی حلال گوشت کا انڈا حلال اور حرام گوشت کا انڈا حرام ہے۔ رینگنے والے جانور جو زمین میں رہتے ہیں یعنی کیڑے مکوڑے کے نجس ہونے کی کیفیت، اگر عین نجاست کسی پاک جسم سے چھو جائے اور وہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک اتنا تر ہو کہ ایک کی تری دوسرے کی طرف منتقل ہو جائے تو وہ پاک چیز نجس ہو جاتی ہے، اور اگر نجاست سے متصل ہونے والی چیز کسی اور پاک چیز سے متصل ہو جائے تو اسے بھی نجس کر دیتی ہے۔ اس بنا پر اگر دونوں چیزوں کے درمیان تری اتنی کم ہو کہ رطوبت منتقل نہ ہو سکے تو پھر پاک چیز نجس نہ ہوگی۔ سیال چیزیں جیسے تیل، سالن، شیرہ، سیال شہد وغیرہ نجاست کے ملتے ہی
پورا کا پورا نجس ہو جاتا ہے۔ وثيابك فطهر، لیکن اگر یہ چیزیں اس طرح گاڑھی اور تقریباً جمی ہوئی ہوں کہ اگر اس میں سے کچھ حصہ نکال لیا جائے تو وہ جگہ خالی ہو جائے، چاہے بعد میں دھیرے دھیرے وہ بھر ہی کیوں نہ جائے، تو جتنے حصے میں نجاست لگی ہے وہی نجس ہوگا، اور نجاست نکال لینے کے بعد باقی کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ زمین، کپڑا، پھل اور اس جیسی چیزیں اگر تر ہوں تو جتنے حصے میں نجاست لگی ہو وہ حصہ نجس ہوگا، باقی دوسرا حصہ پاک رہے گا۔